کیونکہ جب کسی کی فائل ہوتی ہے تو وہ میں اس طرح آگے بول بھی نہیں سکتا جس طرح میں بول رہا ہوں. تو ایشو یہ ہے کہ جب یہ لوگ آتے ہی ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے ہیں تو بعد میں آپ پاکستان کے خلاف اس حد تک چلے جائیں صرف اس بات پہ کہ آپ کو اتارا گیا ہے. اور بھائی وہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا ان کے ساتھ, آپ کو اتارا گیا جو بھی وجہ تھی. ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ اکانومی بھی بیڑا غرق ہو رہی ہے, فورن پالیسی بھی بیڑا غرق ہو رہی ہے. کون سا ملک تھا جو آپ کے ساتھ تھا؟ مطلب چین کو یہ اعتراض تھا کہ سی پیک صحیح نہیں چل رہا, سعودی عرب کو یہ اعتراض تھا کہ اس کو تو شہزادے کے ساتھ پتہ نہیں کیا حرکت کر دی عمران خان نے. ٹرمپ جو ہے سوری بائیڈن, اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ فون نہیں اٹھاتی تھی عمران خان کا. مودی کو عمران خان نے کہہ دیا ہوا تھا کہ یہ چھوٹا آدمی ہے, بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ باقی رہ کیا گیا؟ اس لیے عمران خان کا تو جو بھی وجہ ہوئی نکالا گیا یا جو بھی کیا, لیکن اس کے بعد یہ جو امریکی سازش کا بیانیہ تھا نا, یہ نہیں بنانا چاہیے تھا عمران خان کو, یہ جھوٹا بیانیہ تھا. مجھے نہیں, آپ کو پتہ ہے میں کوئی اتنا نا اگریسو آدمی لائف میں ویسے نہیں ہوں. ہاں کوئی بدتمیزی کرے اس طرح ہو تو میں اگریسو ہو جاتا ہوں, کہ ظاہری بات ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں, یو ٹی سے بھی پڑھے ہیں, ادھر بھی سب کچھ دیکھا ہوا ہے. لیکن میں بہت سلجھو آدمی ہوں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. میں کہاں پہ کسی کا, میں تو کسی کو آج تک گالی نہیں نکالی کہ وہ فوج پہ خدا گالی آپ نے میرے منہ سے کبھی سنی ہو, یا اس شو بزنس 25 سال ہو گئے مجھے. لیکن مجھے غصہ عمران خان پہ جب چڑھا ہے نا پہلی دفعہ, اور میں نے ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کرنے شروع کیے ہیں اور آج تک کر رہا ہوں, وہ جب انہوں نے امریکی سازش کا بیانیہ بنایا, وہ 100% جھوٹا بیانیہ تھا. اور پھر وہ تو آپ کو پتہ ہے فون کالز بھی آ گئیں کہ یہ تو یہ کر دو, سازش کی کروا دو, ایسے کر دو. ان کی بیگم صاحبہ کی بھی آ گئی کہ ارسلان بیٹا اسے کر دو. تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنا آگے لے کے جانا, پھر امپورٹڈ گورنمنٹ, پھر پتہ نہیں کیا کیا نعرے, اور آخر کا پھر وہ کیا اسے وہ لفظ تھے میر جعفر میرزا. عمران خان نے پاکستان کے خلاف ایکچولی ایک ماحول بنا لیا تھا جو کہ نہیں کرنا چاہیے اچھا تھا. اسی عمران میں ایک خان بات ایڈ کر لیں, آپ سائفر کی بات کر رہے ہیں. اس سائفر میں امریکہ پہ الزام تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ملی بھگت سے ان کی حکومت ختم کر رہا ہے, اور اب جو ہے وہ ٹرمپ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی آئے گا اکبر خانہ, کہہ دوں گی دلبر جانا پخیر اگلے. شادیانے بج رہے تھے اور جو ہے نا وہ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی. ٹرمپ کی جیت پہ یا بنی گالا اور زمان پارک میں جشن منایا جا رہا تھا, کے پی کے میں جشن منایا جا رہا تھا. وہ کیا ماجرا تھا؟ وہ ٹرمپ صاحب کہاں چلے گئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی ریاست ہوتی ہے نا, پاکستان کی ریاست کو دیکھ لیں, پاکستان کی ریاست بھی اپنی فورن پالیسی ایک دم تبدیل نہیں کر سکتی کسی آدمی کے ایک آنے سے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے آپ کو امریکن بلاک میں جانا ہے یا چائنیز بلاک میں جانا ہے, یا دونوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. پھر مڈل ایسٹ ہے, پھر انڈیا ہے, مختلف ارد گرد آپ کی طاقتیں ہیں جو کہ جن کے ساتھ آپ نے ایک اچھا تعلق استوار کر کے اپنی ترقی کی راہ نکالنی ہوتی ہے. تو امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے یا امریکہ کی جو ورلڈ پالیسی ہے, گلوبل پالیسی ہے, اس کو ایک ٹرمپ آ کر نہیں بدل سکتا, پریزیڈنٹ کبھی بھی نہیں بدل سکتا. اس میں تو دیکھیں وال اسٹریٹ بھی انوالوڈ ہوتی ہے جو اکانومی دیکھتی ہے امریکہ کی, پھر اس میں پینٹاگون بھی انوالوڈ ہوتی ہے, جو کہ جس طرح پینٹاگون کا رول ہے پوری دنیا میں عسکری حوالے سے, وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے. پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں وہ عسکری حوالے سے. وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس کیا ہتھیار ہے, کس کے پاس کیا ہتھیار نہیں ہے, کس کے پاس کیا ہتھیار نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے. وہ تو یہاں تک جاتے ہیں, بڑے وہ خاص قسم کی ان کی ایک اس حوالے سے پوری دنیا کے اندر ایک ان کا سکہ ہے. تو یہ لوگ صرف پریزیڈنٹ نہیں ہوتا, ان کے پیچھے ادارے ہوتے ہیں. اور پھر وائٹ ہاؤس کے اپنے اندر بہت سارے ڈفرینٹ لوگ ہیں, پھر کانگریس اور سینٹ, ڈفرینٹ لوگ آپ کو ملیں گے جو لابیز کو ٹو کر رہے ہوں گے. ایک اس لابی کا ہوگا, اس لابی کا ہوگا. امریکہ میں لابیز ہی بہت ہیں. اگر آپ الیکشن ان کے دیکھیں تو وہاں پہ جو لابیز ہوتے ہیں وہ باقاعدہ آپ کو جو پیسے دیتے ہیں الیکشن کیمپینز کے لیے, صرف صدر کو نہیں, ان کے جو باقی الیکشن بھی ہوتے ہیں کانگریس پیپل کے ہوتے ہیں یا جو سینٹ کے اندر لوگ آتے ہیں, اس کے پیچھے اتنا پیسہ انوالوڈ ہوتا ہے, وہ سارے لابیسٹ پیدا کرتے ہیں. تو پریزیڈنٹ اکیلا نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اگر کچھ کرنا چاہے تو اس کے پاس پاورز ہیں, لیکن امریکہ بھی آخرکار تو امریکہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو کوئی سپورٹ یا ہیلپ مل سکتی ہے ٹرمپ سے جب تک کہ امریکن پالیسی کے اندر اس کو ہیلپ دینا ضروری نہ ہو جائے. اور چاہے وہ بائیڈن ہو چاہے وہ ٹرمپ ہو, پھر ہی یہ ہو سکے گا. اور اسی لیے مجھے ہنسی بھی آتی ہے, میں حیران ہوتا ہوں اسے. میں نے آپ کو بتاؤں زندگی میں بہت سیاستدان دیکھے ہیں, اور میں چونکہ اس طرح کی بات کرتا ہوں نا تو ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے پی ٹی آئی کو, اس لیے کیونکہ میں نہ موڈ پالچیا ہوں, نہ میں نے کبھی کوئی حکومت میں
آیا ہوں، نہ میری پارٹی جو ہے وہ کنٹینڈر ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ یار اس کا کیا جواب دیں. تو بات یہ ہے جناب، میں نے آج تک پی ٹی ایس کے اندر جو سیاستدان ہیں نا، ایم این اے ایم پی اے، زیادہ تر میں نے ان سے زیادہ بیوقوف لوگ سیاستدان نہیں دیکھے. میں حیران ہوتا ہوں، آپ بلیو کریں. ایون میں شیر افضل مروت کو بڑا مجھے مزہ آتا ہے اس کو دیکھ کے، لیکن اگر آپ شیر افضل مروت سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہت ہی کوئی سیریس گفتگو کرے تو وہ نہیں کر سکتا. پھر شادانہ گلزار وہ سمجھتی ہے کہ انگریزی میں وہ بولے گی تو وہ عقل کی بات کرے گی، عقل کی بات نہیں کرتی سر وہ آپ کبھی کے بھی. دوست سلیم ان گنڈا پور کا بھی بتائیں. علی امین جو ہے نا، وہ فیصل امین میرا دوست تھا بہت پرانا، یہ این سی اے میں ہوتے تھے. علی امین اس کا بڑا بھائی تھا. ایکچولی میں سمجھتا تھا کہ علی امین چھوٹا بھائی ہے اس وقت، تو مجھے تھوڑا سا پہلے پتا چلا کہ علی امین بڑا ہے. لیکن بہرحال یہ جو دونوں بھائی تھے ان کے ساتھ میرا اچھا تعلق تھا. اور اب یہ ہے کہ مجھے یہ بات پتہ ہے کہ یہ دونوں چونکہ ایک علاقے کے لوگ ہیں، ڈیرے کے لوگ ہیں، ان ڈیرے دار ہیں بیسکلی. انہوں نے جو بھی پالیٹکس کی ہے وہ اپنے ڈیرے کے بنیاد پہ کی ہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ زمین سے جڑے ہوتے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقائق سے جڑے ہوتے ہیں. عمران خان کی جو ہوائی پالیٹکس ہے نا، اس میں ایک خاص حد سے زیادہ نہیں جا سکتے. یہ بڑی سمپل بات ہے. دیکھیں، جب آپ چیف منسٹر بن جائیں نا کسی صوبے کے، اور آپ نے اس صوبے کے مسئلے بھی حل کرنے ہیں، آپ اس صوبے کے اندر ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن، آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اور آپ کے اندر پہلے حب الوطنی ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے بعد پیدا ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں میرا صوبہ ہے، میں کچھ تو کروں اس کے لیے. میں کہتا ہوں برے سے برا آدمی بھی نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سیٹ ایسی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، برائیاں بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ بھی کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے نا، وہ جب تک عمران خان کوئی ڈیل کی طرف نہیں جاتے یا عمران خان معافی مانگنے کی طرف نہیں آتے، مجھے نہیں پتا وہ کیا منگوانا چاہتے ہیں، کیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے. یا عمران خان کوئی ایسا ہو کہ پتہ نہیں کروڑوں لوگ باہر نکلے ہیں جو مجھے ہوتا نظر نہیں آتا، تو وہ عمران خان خود ہی باہر نکال لیں، جیسے ہیوگو چاویز کو نکال دیا تھا. تو اس کے لیے تو وہ تھا نا کہ پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے. یہاں کوئی لوگ نہیں کھڑے ہوئے، یہاں لوگ صرف ووٹ دیتے ہیں. ہاں، ووٹ میں بھی اس کو دے دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے عمران خان کے ساتھ اب دوبارہ کھڑا ہوگا. اور جس طرح سوشل میڈیا نے علی امین گنڈا پور کو باقاعدہ اب انکیسٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، مطلب باقاعدہ جیسے کہتے ہیں نا وچ ہنٹ ایک طرح سے شروع ہو گیا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں، کون کون سے لوگ ہیں. اور وہ سارے وہی لوگ ہیں جو یا تو مین پوزیشنز پہ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بھائی ملک تو چلانا ہے نا، صوبہ تو چلانا ہے. تو یہ ان کے پیچھے ایسے غالم گلوچ غلاظت بکھیر رہے ہیں جو کہ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ علی امین کی ریٹرن ہوگی. اچھا سر، ایک تو اس سیگمنٹ میں نا آخر میں یہ سوال لے لیں کہ کیا موجودہ صورتحال میں ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ اور ایک بات جو ہے وہ میں بڑا ضروری آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ